بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ڈسکس کریں گے بلیک's یوز آف سمبلزم. بلیک کا علامت پسندی کا استعمال. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کوشچن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرنے سے پہلے آئیے مین پوائنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. پوائنٹس ٹو ریمبر. Number 1, introduction. Number 2, Blake's songs are highly symbolic. بلیک کے گیت انتہائی علامتی ہیں. Number 3, principal symbols in Blake. بلیک میں بڑی یا اہم علامات. Number 4, innocence symbols. معصومیت کی علامات. نمبر 5, انرجی سمبلس. توانائی یا طاقت کی علامات. نمبر 6, سیکسول سمبلس. جنسی خواہش کی علامات. نمبر 7, کرپشن سمبلس. بدعنوانی کی علامات. نمبر 8, اپریشن سمبلس. ظلم و ستم کی علامات. نمبر 9, امپورٹنٹ سمبولک سانگس. اہم علامتی گیت. نمبر 10, کنکلوژن. انجام یا اختتام. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئیے اب کوشچن کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں. بلیک's یوز آف سمبلزم. بلیک کا علامت پسندی کا استعمال. آلموسٹ آل رومانٹک پوئٹس یوز سمبولک لینگویج. تقریباً تمام رومانوی شاعر علامتی زبان استعمال کرتے ہیں. اینڈ اٹ از نو ایکسیپشن ود بلیک. اور بلیک اس سے استثناء نہیں ہے. ان لائک دا نیو کلاسکس، رومانٹک پوئٹس ور فائرڈ ود دا ویژنز آف دیئر اون ٹو میک دس ورلڈ اے بیٹر پلیس ٹو لیو ان. نیو کلاسکس کے برعکس romantic poets were fired with the visions of their own. اپنے تصورات کے ساتھ نکلے. to make this world a better place to live in. اس دنیا کو رہنے کے لیے بہتر جگہ بنانے کے لیے. these poets had the picture of their own ideal world. یہ شاعر had the picture of their own ideal world. اپنی مثالی دنیا کی تصویر رکھتے تھے. they wanted to get rid of social evils. وہ معاشرتی یا سماجی برائیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے. and from the drawbacks. اور drawbacks خامیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے. خرابیوں سے drawbacks نقائص یا خرابیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے. which had plagued their era. جس نے ان کے دور یا زمانے کو تکلیف دی تھی. plagued تکلیف دی تھی، دکھ دیا تھا. they had an abstract notion of their ideal world. وہ اپنی مثالی دنیا کا مجرد نظریہ رکھتے تھے. they faced considerable difficulty in figuring out this world. They faced considerable difficulty. انہوں نے قابل ذکر مشکل کا سامنا کیا. in figuring out this world. اس دنیا کو شمار کرنے میں. in communicating to the abstract ideas in their minds. ان کے ذہنوں میں مجرد خیالات سے رابطہ کرنے میں. Existing language was found inadequate for this purpose. موجودہ زبان was found inadequate. ناکافی پائی گئی for this purpose. اس مقصد کے لیے. So they had to take resort to symbolic language. اس لیے انہیں علامتی زبان کی طرف رجوع کرنا پڑا. Blake's poetry is perhaps more symbolic than that of any other romantic poet. بلیک کی شاعری شاید کسی دوسرے رومانوی شاعر سے
زیادہ علامتی ہے as he is a visionary poet, کیونکہ وہ ایک غیب دان دیکھنے والا شاعر ہے. with his private experiences and personal visions to convey, اپنے نجی تجربات اور ذاتی تصورات پہنچانے کے ساتھ he breaks the shackles of language, وہ زبان کی بیڑیاں یا پابندیاں توڑ دیتا ہے. and gave the words his own meanings, اور الفاظ کو باتوں کو اپنے معنی دیے. by using various objects as symbols, مختلف اشیاء کو علامات کے طور پر استعمال کرتے ہوئے. Blake's poetic eye is seldom on the perceptual object, بلیک کی شاعرانہ نظر کبھی کبھار ہی پرسیپچول آبجیکٹ پر ہوتی ہے، ادراکی چیز پر ہوتی ہے. He says، وہ کہتا ہے natural objects always did، قدرتی اشیاء نے ہمیشہ کیا. and now do، اور اب کرتے ہیں. weaken، deaden اور obliterate imagination in me، weaken کر دیتے ہیں، کمزور کر دیتے ہیں. deaden، مردہ کر دیتے ہیں. اور obliterate یا مٹا دیتے ہیں imagination کو، تصور کو in me، میرے اندر. instead of the single vision، صرف ایک ہی تصور کی بجائے بلیک cultivated double vision، بلیک نے دوہرے تصور کو پرورش دی. sometimes Blake deliberately cultivates a certain unintelligibility، بعض اوقات بلیک جان بوجھ کر پرورش کرتا ہے ایک یقینی ادراک سے بالا تر. as he himself says، جیسا کہ وہ خود کہتا ہے، allegory addressed to the intellectual parts، عقلی یا خیالی قوتوں سے مخاطب کی گئی تمثیل یا مجازیہ، which is altogether hidden from the corporeal understanding، جسے بالکل مجموعی طور پر مادی سمجھ سے چھپا دیا گیا ہے. is my definition of the more sublime poetry، میری تعریف ہے بہت زیادہ بلند شاعری کی، بہت زیادہ بلند شاعری کی میری تعریف ہے. in this way، اس طرح سے the use of symbols is one of the most striking features، علامات کا استعمال is one of the most striking features of Blake's poetry، بلیک کی شاعری کی سب سے زیادہ حیرت انگیز خصوصیات میں سے ایک ہے. there is hardly any poem، مشکل سے ہی کوئی ایسی نظم ہے in the collection songs of innocence and experience میں، songs of innocence اور experience کے مجموعے میں which does not carry any symbolic or allegorical meaning، جو علامتی یا مثالی مجازن معنی نہ رکھتی ہو. the language of these poems is like that of the biblical language، the language of these poems، ان نظموں کی زبان is like that of the biblical language، بائبل کی زبان کی طرح ہے. particularly in the songs of innocence، خاص طور پر songs of innocence میں F.W. Bateson has listed some principal symbols in the poetry of Blake. F.W. Bateson نے فہرست تیار کی ہے some principal symbols، کچھ بڑی بڑی علامتوں کی in the poetry of Blake، بلیک کی شاعری میں. نمبر 1، innocent symbols، معصومیت کی علامات. these are pre-sexual، یہ شادی سے پہلے کی ہیں. immoral اور کرسچن سمبلس، عشقیہ یا عیسائیت کی علامات ہیں. فار ایگزامپل چلڈرن، شیپ، وائلڈ برڈس، فلاورز، گرین فیلڈس، ڈان، ڈیو، سپرنگ اینڈ شیپرڈس آر انوسینٹ سمبلس ہیں. نمبر 2، انرجی سمبلس.
طاقت یا توانائی کی علامات. Energy symbols have creative, heroic, unrestrained, revolutionary and destructive image. طاقت یا توانائی کی علامات have creative رکھتی ہیں تخلیقی, heroic بہادرانہ, unrestrained بے قابو, revolutionary انقلابی and destructive image اور تباہ کن تصورات رکھتی ہیں, امیج تصویریں رکھتی ہیں. فار ایگزامپل مثال کے طور پر لائنز, ٹائیگرز, وولفز, ایگلز, frogs, summer, sun, fire, frogs, swords, spears and chariots are energy symbols. توانائی یا طاقت کی علامات ہیں. نمبر 3 sexual symbols, جنسی خواہش سے متعلق علامات. These symbols deal with the image. یہ علامات تصورات تصویروں کے متعلق ہیں. From uninhibited ecstasy, آزاد وجد سے, to selfish power over the beloved and jealousy, to selfish power خود غرض قوت یا طاقت, over the beloved محبوب پر, پیارے پر, and jealousy اور حسد پر. فار ایگزامپل مثال کے طور پر dreams, trees, rose, gold, silver, moonlight, nets, caves, fairies, bows and arrows. Number 4 corruption symbols, بدعنوانی کی علامات. These symbols include hypocrisy. یہ علامات شامل ہیں منافقت پر, سیکریسی رازداری پر, اینڈ ٹاؤن انفلوئنسز اور قصبے کے اثرات پر. فار ایگزامپل looms, curtains, cities, houses, snakes, evening, silence and disease etc. Number 5 oppression symbols, ظلم و ستم کی علامات. These are personal, parental, religious and political symbols. یہ ہیں پرسنل, ذاتی, والدین کے بارے میں, مذہب اور سیاست کی علامات ہیں. فار ایگزامپل priestess, mills, foresters, mountains, seas, caves, clouds, thunder, frost, night, stars, winter, stone and iron. Blake's symbolism is organically related. It means that one symbol sustains and strengthens the other. بلیک کی علامت پسندی آرگینیکلی بنیادی طور پر ریلیٹڈ ہے, متعلقہ ہے. It means that one symbol sustains, اس کا مطلب ہے کہ ایک علامت سہارا دیتی ہے, and strengthens the other, اور دوسری کو مضبوط بناتی ہے. سہارا دیتی ہے اور مضبوط بناتی ہے دوسری سمبل کو. بلیک gave symbols his own specific meanings. بلیک نے علامتوں کو اپنے خاص معنی دیے ہیں. فار ایگزامپل مثال کے طور پر گارڈن از a symbol commonly used in songs of experience. گارڈن ایک علامت ہے جو عام طور پر songs of experience میں استعمال کی گئی ہے, but its meaning is different from what one normally understands by it. لیکن اس کے معنی مختلف ہیں جو عام طور پر کوئی آدمی اسے سمجھتا ہے. According to Blake, بلیک کے مطابق in the garden mankind is walled and fenced from their neighbors. In the garden, باغ میں انسانیت جو ہے وہ احاطہ شدہ ہوتی ہے اور باڑ شدہ ہوتی ہے اپنے ہمسایوں سے. بلیک says that among the evils of London, بلیک کہتا ہے کہ لندن کی برائیوں کے درمیان the garden is a sickly consolation. باغ ایک کمزور تسلی ہے. Similarly, rose is essentially the floral. اسی طرح سے گلاب
اسینشلی لازمی طور پر دا فلورل سمبل پھول نما علامت ہے آف ایکسپیرئنس لو تجربہ کار محبت کی. اٹ ریپریزینٹس لو فوسٹرڈ اینڈ ٹینٹرڈ ود اے سینس آف گلٹ اینڈ شیم. یہ بیان کرتی ہے لو کو، محبت کی پرورش کی گئی اور مائل کی گئی ود اے سینس آف گلٹ اینڈ شیم کے ساتھ، جرم اور شرم کے احساس کے ساتھ. دس سمبل از موسٹ پاورفلی یوزڈ ان سانگس آف ایکسپیرئنس. اس علامت کو سانگس آف ایکسپیرئنس میں بڑی طاقت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے. ویئر بلیک ایکسپلورس many aspects of this symbol with disturbing effect. Where Blake explores, جہاں پر بلیک تحقیق کرتا ہے many aspects of this symbol، اس علامت کے بہت سے پہلوؤں کی تحقیق کرتا ہے with disturbing effect، پریشان کن اثر کے ساتھ. The songs of Blake are highly symbolic. بلیک کے گیت انتہائی علامتی ہیں. The songs of innocence symbolize joy, purity and simplicity. علامت ہیں خوشی، پاکیزگی اور سادگی کی. Whereas the songs of experience، جبکہ songs of experience symbolizes cruelty کی، ظلم، tyranny، ظلم و ستم کی علامت ہیں. ریپریشن، سختی یا تشدد، اینڈ ایول ان دا سوسائٹی، اور معاشرے میں برائی کی علامت ہیں. ان دا سانگس آف انوسینس میں دا ایکوین گرین از دا سمبولک پریزنٹیشن. ایکوین گرین ایک علامتی اظہار ہے آف دا ڈے آف انوسینس. انوسینس معصومیت کے دن کا. فرام سن رائز ٹو ایوننگ، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر شام تک. اٹ از اے ریکارڈ آف اے ہیپی ڈے. یہ خوشگوار دن کا ریکارڈ ہے، یا خوشی کے دن کا یہ ایک ریکارڈ ہے. اٹ از اے لٹل آئیڈل آف اے ولیج گرین آن اے وارم ڈے ان سپرنگ. یہ ایک چھوٹا سا گیت ہے ولیج گرین کا، گاؤں کے سبزے کا. آن اے وارم ڈے ان سپرنگ، موسم بہار میں ایک گرم دن پر. The poem reminds the biblical picture of Adam and Eve. نظم یاد دلاتی ہے بائبل کی تصویر کو of Adam، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی. before sin، گناہ سے پہلے. and before their expulsion from heaven، اور ان کو جنت یا بہشت سے نکالنے سے پہلے کی. The lamb and the tiger، lamb اور tiger both invite a contrast between innocence and experience. دونوں موازنہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں innocence اور experience کے درمیان. The lamb symbolizes innocence. lamb یہاں پر معصومیت کی علامت ہے. mildness and meekness، شرافت اور عاجزی کی علامت ہے. It also stands for Christ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نمائندگی بھی کرتا ہے. The Holy Lamb of God، خدا کا مقدس میمنا. Whereas the tiger symbolizes energy، جبکہ ٹائگر توانائی، طاقت، ریت، غصہ، فورس، قوت اور ریوالٹ اور بغاوت کی علامت ہے. It also stands for star and the archangel. یہ ستارے اور بڑے فرشتے کی بھی نمائندگی کرتا ہے. And the defeat of the tiger by lamb، اور ٹائگر کی شکست لیمب سے symbolizes the defeat of Satan by Christ. شیطان کی شکست کو ظاہر کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے. The sick rose is also very symbolic poem. The sick rose نظم جو ہے وہ بھی بہت علامتی نظم ہے. Rose is a symbol of beauty and paradise. گلاب خوبصورتی اور بہشت کی علامت ہے. It is infected by a worm.
here. یہ یہاں پر ایک کیڑے سے متاثرہ ہے. The image of worm resonates with the biblical serpent. worm کیڑے کی تصویر جو ہے وہ بائبل کے سام کے ساتھ گونجتی ہے. The worm is quite essentially earth bound. کیڑا مخصوص طور پر زمینی ہے and symbolizes death and decay. اور موت اور تباہی کی علامت ہے. On the other hand, دوسری طرف crimson joy ارغوانی خوشی of the rose connotes گلاب کی ارغوانی خوشی اشارہ کرتی ہے both sexual pleasure and shame جنسی خوشی اور شرم کی طرف اشارہ کرتی ہے. The sickness of the rose also symbolizes the sickness of heart for worldly pursuits. گلاب کی بیماری کی علامت ہے the sickness of heart دل کی بیماری کی for worldly pursuits دنیاوی کوششوں کے لیے. According to some critics کچھ تنقید نگاروں کے مطابق the poem Ah Sunflower is about sexual repression. نظم Ah Sunflower جنسی رکاوٹ کے بارے میں ہے and human aspirations اور انسانی آرزوؤں کے بارے میں ہے. It shows that human aspirations must eventually end in frustration and death. یہ ظاہر کرتی ہے کہ انسانی آرزوؤں کو خواہشوں کو آخر کار لازمی طور پر ختم ہونا چاہیے. ان فرسٹریشن مایوسی میں اور موت میں. لنڈن symbolizes the exploitation of the poor by the hand of prosperous and opportunist class. لندن نظم جو ہے وہ علامت ہے غریبوں کے استحصال کی. خوشحال یا کامیاب اور موقع پرست یا زمانہ پرست طبقے کے ہاتھوں سے. London is the dismal place populated by the cries of the poor. لندن ایک ڈسمل پلیس ہے افسردہ جگہ ہے جو کہ گنجان آباد ہے by the cries of the poor غریبوں کی چیخوں سے. chimney sweepers, soldiers and brazen prostitutes چمنی سویپروں سے چمنیاں صاف کرنے والوں سے سپاہیوں سے اور بے حیا یا بے عزت طوائفوں سے. It is full of the marks of weakness, marks of woe. یہ بھری پڑی ہے marks of weakness کمزوری کے نشانات سے, غم کے یا مصیبت کے نشانات سے بھری پڑی ہے. Jerusalem symbolizes the spiritual battle of the poet. یروشلم یا بیت المقدس علامت ہے the spiritual battle of the poet شاعر کی روحانی جنگ یا لڑائی کی against evil and corruption برائی اور بدعنوانی کے خلاف. The poet vows to fight against social, political and economic exploitation of the poor. شاعر عہد کرتا ہے to fight لڑنے کا against social معاشرتی سیاسی اور اقتصادی استحصال کے خلاف of the poor غریبوں کے معاشرتی سیاسی اور اقتصادی استحصال کے خلاف لڑنے کا عہد کرتا ہے. In the end we can say آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں that Blake's conception of imagination was derived from his own experience. کہ بلیک کا تخیل یا تخیل کا خیال یا تصور اخذ کیا گیا تھا, حاصل کیا گیا تھا اس کے اپنے تجربے سے, and not from reasoning about the subject, اور موضوع کے بارے میں دلیل سے حاصل نہیں کیا گیا تھا. but his time denied his experiences, لیکن اس کے وقت نے, اس کے دور نے, اس کے زمانے نے
اس کے تجربات سے انکار کر دیا. Thus he came in conflict with the dominant philosophies of the 18th century. اس طرح سے وہ 18ویں صدی کی غالب حکمت کے ساتھ تصادم میں آ گیا. Dear students, اس کے ساتھ ہی ہمارا کوشچن بلیکس یوز آف سمبلزم ختم ہوتا ہے. تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.